العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا
دامن ہے نسل کریموں کی، ہنس ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ دے پیارے امت دے سہارے، رب دے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لا مکان، سید انس و جاں سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب اچھی آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز وچ دروداں دے گجرے، سلاماں دے پھل، عقیدتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد، حضرات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بڑی سونی بنائی ہے۔ اج ماہ جمادی الاول دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، توبہ اور استغفار دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنیاں نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سن سنا کے ادو تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی مقدرہ لے ہو کہ جتنے لمحے اللہ دے گھر وچ گزرن گے یہ عبادت نے، جتنے سا اللہ دے گھر وچ لو گے ایک ایک سا دے بدلے اللہ بھی راضی ہوئے گا تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہوئے گا۔ بڑا خوبصورت اور بڑا ایمان افروز موضوع ہے اج، تے ہو سکتا ہے کہ دو جمعۃ المبارک اس موضوع تے گفتگو ہوئے۔ ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بڑی سونی بنائی ہے۔ یاد رکھنا
ہر چیز دا ایک حسن ہوتا ہے، ہر چیز دی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے، پر اس کائنات دا حسن درختوں دے نال نہیں، اس کائنات کی خوبصورتی نہراں تے دریاواں دے نال نہیں، اس دنیا دی خوبصورتی پتھر پہاڑ چند تارے سورج، اس کائنات کی خوبصورتی پھلاں دیاں بہاراں نال نہیں۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، جے اللہ کرے دل وچ اتر جائے، سبحان اللہ۔ اس پوری کائنات دا حسن تے خوبصورتی انسان دے نال ہے۔ باقی جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے انسان دے واسطے بنایا ہے۔ بے شک۔ نہراں دریا تے سمندر بھی ساڈے واسطے نے، درخت پتھر پہاڑ بھی انسان واسطے نے، چند تارے تے سورج بھی انسان واسطے نے، پھلاں دی خوشبو بھی انسان واسطے ہے، تاریاں دی لو بھی انسان واسطے ہے، چند دی چمک بھی انسان واسطے، اے سورج دا نور بھی اللہ نے انسان واسطے بنایا ہے۔ تفصیل وچ نہیں چاہتا، اتنا عرض کرنا، اس پوری کائنات وچ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے انسان واسطے بنایا ہے۔ بے شک۔ انسان نو اس دنیا واسطے نہیں بلکہ پوری دنیا نو انسان واسطے بنایا ہے، تے ایک کائنات سجدی ہے انسان دے نال، اے دا حسن انسان ہے، اس دنیا دی خوبصورتی انسان ہے۔ ذرا تسی میرے نال بولو ایک واری، بھئی اس دنیا دی خوبصورتی کادے نال ہے؟ انسان نال۔ بولو کدے نال جی؟ انسان دے نال اے دنیا سجدی۔ او دی میں ایک مثال دینا ہونا کہ کوٹھی بنی ہوئے کوئی 20 مرلیاں وچ، تو خوبصورت کوٹھی ہوئے تے او دے وچ برقی کمکمے بھی لگے ہون، تے کوٹھی سجائی بھی ہوئے، اندر جناب باغیچہ بھی ہوئے، پھول بھی لگے ہون، ہر سہولت ہر آسائش کوٹھی وچ موجود نہ ہوئے، تے جے کوئی بندہ نہ رہندا ہوئے تے اس کوٹھی دا فائدہ نہیں۔ لوکی کہندے نے جی کوٹھی تے بنائی ہے پر کتے بھونکدے نے، آباد نہیں۔ تے پاویں ککھاں دی کلی ہوئے نا، ککھاں دی جھوپڑی ہوئے، وچ 2 جی بیٹھے ہون تے بندے کہندے نے بھی ککھاں دی کلی ہے، پاویں آباد ہے۔ بے شک۔ اچھا انسان دے نال اے دنیا آباد ہے، انسان اس دنیا دا حسن ہے، انسان اس دنیا دی خوبصورتی ہے۔ تے یاد رکھنا جی میں اس پوری دنیا دی خوبصورتی انسان ہے، ایویں انسان نو بھی اللہ نے سر دے والاں تو لے کے قدماں دے تلویاں تک جویں بنایا ہے تے سجا دیتا ہے اللہ نے۔ اکھاں اپنی جگہ سونیاں نے، کن اپنی جگہ سونے نے، منہ اپنی جگہ سونا ہے، متھا اپنی جگہ سونا ہے، زبان اپنی جگہ سونی ہے، ہاتھ پیر اپنی جگہ سونے نے، لیکن یاد رکھنا اس پورے انسان دے وجود دا بھی کسی چیز نال حسن ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جڑی انسان دا بھی حسن ہے، انسان دی خوبصورتی ہے۔ ایک میں حدیث پاک پڑھا تو انہوں لطف آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، مدینے والے نے فرمایا بھائی ہر چیز کی خوبصورتی ہوندی ہے، ہر چیز کا حسن ہوندہ ہے، تے مدینے والے نے فرمایا حسن القرآن سورۃ الرحمن، جے قرآن دا حسن ویکھنا ہے تو سورہ رحمان پڑھ کے ویکھ لو۔ قرآن دا حسن ویکھنا ہے تو سورہ رحمان پڑھ کے ویکھ لو، قرآن دا بھی حسن ہے، ایویں انسان دا بھی حسن ہے۔ بزرگ کہندے نے انسان اکھ نال بھی سونا لگدا ہے، کن بھی سونے نے، منہ زبان بھی سونے نے، متھا تے نک بھی سونے نے، پر انسان دل دے نال سونا ہوندا ہے، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی کھیڑے تے وچے ہی جھیڑے، وچے ہی ونج مہانے ہو۔ اے جڑا دل ہے اے دے نال بندہ سونا لگدا ہے۔ ہن میں تانوں ایک مثال دینا، ساڈے معاشرے وچ بندے دا دل گنیا جاندا ہے، کوئی بندہ زبان دا سخت ہوئے نا تے او دے بارے گل ہوئے کہندے نے کوئی نہیں یار ذرا زبان دا کڑوا ہے، زبان دا سخت ہے پر دل دا ماڑا نہیں، بندہ دل دا چنگا ہے جی، بندے دا دل گنیا جاندا ہے، اس لیے کہ نفرت بھی دل وچ، حسد بھی دل وچ، بغض بھی دل وچ، کینہ بھی دل وچ، پوری کائنات انسان دے دل وچ ہے، لیکن دل دے نال انسان سونا لگدا ہے۔ جے دل ہے تے پورا انسان ہے، جے دل نہیں تے انسان بھی نہیں۔ یاد رکھنا اے دل او عضو جسم دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تواڈے وجود وچ ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوئے تے پورا وجود ٹھیک ہے، فرمایا وہ دل وے
حضرات جویں انسان دی خوبصورتی دل دے نال ہے ایویں دل دی بھی کوئی خوبصورتی ہے، دل دا بھی کوئی حسن ہے۔ دل نفرت نال سونا نہیں لگدا، دل بغض نال سونا نہیں لگدا، دل عداوت نال سونا نہیں لگدا، دل دشمنی نال سونا نہیں لگدا، دل چغلی تے بہتان تے کینہ تے دنیا دی نفرت تے گند دے نال دل سونا نہیں لگدا۔ دل ادو ہی سونا لگدا ہے جدو دل وچ محبت ہوئے تے پیار ہوئے، دل پیار نال تے محبت نال سونا لگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے وجود انسانی وچ دل نو رکھیا۔ دل اللہ دی معرفت دا مرکز بھی ہے، دل نبی دی محبت دا مرکز بھی ہے۔ دل نو اللہ نے اس کائنات وچ سارے رنگین نظارے اس دل دے وچ رکھے۔ اللہ نے دل نو محبت دا مرکز بنا کے خالق کے کائنات نے جدو انسان نو بنایا تے یاد رکھنا انسان نو ہن میرے ول غور، انسان نو جڑی توبہ اللہ نے وراثت وچ عطا فرمائی ہے۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، فرمایا کہ انسان دے بعض اوقات ہاتھ تو گناہ ہو گیا، کسے دی زبان تو گناہ ہو گیا، کسے دی اکھ نے گناہ کر لیا، کسے دے کناں نے گناہ کر لیا۔ جے ہاتھ بھی محفوظ ہون، کن بھی محفوظ ہون، اکھاں تو بھی گناہ نہ ہوئے، زبان تو مندہ بول بھی نہ بولے، ہو سکتا ہے دل وچ کسے گناہ دا خیال آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں انسان دے دل وچ بھی گناہ دا خیال گزر جائے، رب فرماوندا ہے ایک باری سچے دل نال استغفار کہنا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں نو رحمت دے پانی نال دھو دینا رب العالمین دا کام ہے جی۔ اتنا جلدی تے کوئی بھی نہیں مندا جتنا جلدی رب اپنے بندے دے نال من جاندا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ میں ایک قرآن پاک دی آیت پڑھ کے تے اپنی گفتگو نو اگے لے کے چلنا۔ او حضرات محترم سورہ نساء 5ویں پارے دے اندر رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ قرآن دا لطف نصیب ہو جائے، حدیث دی چاشنی مل جائے تو اچھی بولیا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندیاں وچوں، میرے محبوب دے غلاماں وچوں من یعمل سوءا، جے کسے کو گناہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، کسے دی اکھ تو گناہ ہو گیا، کسے دے کن تو گناہ ہو گیا، کوئی مندہ بول بیٹھیا یا دل وچ گناہ دا تصور آ گیا، خیال آ گیا، او یظلم نفسہ، جدو گناہ کیتا تے دل جناب محترم یظلم نفسہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اپنی قبر تے حشر برباد کر بیٹھا، اپنی اگلی منزل خراب کر بیٹھا۔ رب العالمین نے فرمایا جدو گناہ ہو گیا، کم سادہ جیا رب نے فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر بندہ اللہ کو جدو مغفرت مانگ لوے، اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جدو بندہ شرمندہ ہو جائے، رب دا اعلان ہے، رب نے فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم۔ رب نے فرمایا کہ جدو توبہ کرے گا اللہ نو غفور ملے گا، اللہ انہوں رحیم ملے گا، او دی مغفرت بھی ہو جائے گی، گناہ بھی بخشیا جائے گا، او دو تے رحم بھی کیتا جائے گا۔ یا اللہ رحم کی کرے گا؟ فرمایا کہ گناہ تو بعد توبہ دیاں 3 شرطاں نے۔ کتنیاں شرطاں جی؟ جے گناہ ہو جائے تے 3 شرطاں نے، او شرطاں ہون گیاں تے بندے دی توبہ ہوئے گی۔ پہلی شرط کی ہے، فرمایا سب تو پہلا اقرار کر لینا، من لینا کہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میرے کو زیادتی ہو گئی ہے، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا۔ بندہ اپنے آپ اقرار کر لوے، تسلیم کر لوے، پہلی شرط ہے۔ دوجی شرط کی ہے، فرمایا اپنے کیتے تے پچھتاوا بھی ہوئے، شرمندگی ہوئے، ندامت
وقت ہووے اپنے آپ دے اندر بندہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اپنے آپ نو کہے کم چنگا نہیں کیتا، اے مینوں نہیں سی کرنا چاہیے، جیڑی بھی غلطی تے جیڑا بھی گناہ ہو گیا، حضرات محترم پہلی شرط ہے گناہ دا اعتراف کر لینا، اقرار کر لینا، جناب محترم تسلیم کر لینا، مان لینا کہ میرے کولو گناہ ہو گیا جے۔ حضرات اقرار کرن تو بعد شرمندگی ضروری ہے، دل وچ بندے نو شرمندہ ہونا چاہیے کہ رب دی بارگاہ دے اندر کیویں حاضر ہوواں گا۔ اج حضرات محترم رب العالمین نے ساڈے گناہاں تے اپنی رحمت دی چادر ستاری پائی ہے، رب نے رحمت دی چادر پائی ہے، ساڈے عیب کجے نے، اسی ماں پیو تو لک کے گناہ کر لیا، چک والیاں تو لک کے گناہ کر لیا، رات دے ہنیرے وچ لک کے گناہ کر لیا، دنیا والیاں تو لک گئے، پر جتنے مرضی پردیاں وچ لک جاؤ رب العالمین کو کوئی نہیں لک سکدا، اللہ دی ذات کو کوئی چھپ سکدا نہیں۔ پھر بندہ اقرار کرن تو بعد شرمندہ ہوئے کہ جس رب دی دھرتی تے پیا رہنا، جس رب دی دتیاں نعمتاں پیا کھانا، جس رب دی دتی زندگی پیا جینا، جس رب نے مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتی ہے، رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتی ہے، اس مالک دی نافرمانی کی دیے، بندہ اپنے آپ وچ جدوں شرمندہ ہو جائے پہلی شرط ہے گناہ نو مان لوے کہ میرے کول گناہ ہو گیا ہے، دوسری شرط ہے کہ اقرار کرن تو بعد بندہ شرمندہ ہو گیا، تیسری شرط ہے گناہ کرن تو بعد پھر اپنے آپ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر وعدہ کر لوے کہ میرے مالک جو ہو گیا سو ہو گیا، تو رب میں تیرا بندہ ہاں، میرے مالک تیرے نال وعدہ کرنا آئندہ میں گناہ نہیں کراں گا، دوبارہ ایک گناہ نہیں کراں گا۔ جدوں تین چیزاں کٹھیاں ہو جانیاں نے، گناہ دا ایک اعتراف ہو جائے، اقرار ہو جائے، بندہ شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہون تو بعد جدوں بندہ آئندہ واسطے گناہ نہ کرن دا ارادہ کر لوے، کسے نو دسن دی لوڑ نہیں، رب کہندا ہے اپنے جی وچ اپنے آپ نال اپنے اندری اندر میں رب نال وعدہ کرے۔ رب نے فرمایا میرا بندہ جان دے یا میں جاننا، فرمایا کہ تین کم کرنا تیرا کم ہے، تینوں گناہاں تو پاک کر دینا رب العالمین دا کم ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک باری میں سبق سناؤ بھی صحیح، اے سبق ہی ہوندہ ہے، میں پورا ہفتہ سبق تیار کرنا۔ توبہ واسطے کتنی شرطیں ضروری نے جی؟ بولو سارے بولو، ثواب دا کم ہے، پھر بولو۔ تین شرطیں نے۔ پہلی شرط اے بھی بندہ گناہ من لوے، جو گناہ ہو گیا نا تے جے ہے نا آدم دا پتر ابن آدم ہے، انسان ہے، انسان جڑا ہوندہ ہے وہ کدی اپنی غلطی دو تے ڈٹ نہیں جاندہ۔ ایک کم شیطان نے کیتا سی تے ایک رب دی تقدیر دے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جدو شجر ممنوعہ تناول کر لیا نا تے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم تو ہن زمین تے اتر جا، وہ جنت والا لباس اتر گیا، فرمایا کہ آدم تو زمین تے اتر جا، اپنی گھر والی نو بھی لے جا، اے رب دی تقدیر سی۔ لیکن شیطان نے جڑی نافرمانی کی تھی نا تے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ او تو سجدہ نہیں کردا، اذ امرتک، حکم میرا ہے کہ تو سجدہ نہیں کردا۔ انہیں کہا یا اللہ میں سجدہ کردہ پر ایک چیز رکاوٹ پہ بن دی ہے۔ وہ کی رکاوٹ ہی؟ آکے جی یا اللہ اے آدم نو سجدہ کرا او دے نال تے میں بہتر ہاں، اور تو کی میں بہتر ہے؟ کہ میں اگ وچوں بنیا تے آدم مٹی چوں بنیا ہے، اگ نو عروج ہے، مٹی تھلے رہندی ہے، اے دے نالوں میں بہتر ہاں، اینوں میں سجدہ کراں؟ اپنے آپ نو کرا، 40 کروڑ سال تینوں سجدہ کیتا ہے، جننے مرضی سجدے کرا مولا تینوں سجدہ کراں گا، پر آدم نو نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا تو اے نہ دیکھ کے اے آدم ہے، تو اے دیکھ کے حکم کے دائے، اذ امرتک، اللہ فرمایا حکم جو میرا ہے تو پھر سجدہ کر۔ انہیں کہا یا اللہ میں سجدہ نہیں کرنا۔ مختصر اللہ نے فرمایا پھر فخرج، یہ قرآن دا لفظ ہے، فخرج، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جا، نکل، چک بسترہ بوری نکل جا۔ انہیں کہا یا اللہ میری عبادت، میرے سجدے، میں فرشتیاں دا استاد رہا، استاد الملائکہ، میرا علم، میرا تقوی، میری پرہیزگاری۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کر۔ انہیں کیا سجدہ نہیں کرنا؟ اللہ نے فرمایا پھر عبادت میں رب دی بارگاہ وچ او دی قبول ہے جے دے دل وچ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ تیری عبادت
تیرے منہ تے مار دیتی گئی ہے۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ نے فرمایا تو مردود ہے، اِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا قیامت تک تیرے گل وچ میری لعنت دا توق رہے گا۔ پتہ لگا جڑا رب دا نا فرمان ہوئے نا لعنتی ہو جاندہ ہے۔ اسی کدی کلیاں غور کریے، انہیں ایک سجدہ چھڑیا سی، ایک تے لعنتی ہو گیا تے اسی روزانہ کتنے سجدے پی جانے ہیں۔ کدی تے حساب کریے، آڈٹ کریے، کدی اپنا محاسبہ کریے، کدی کلیاں بہ کے سوچئے وہ کتنا کریم تے رحیم ہے اپنے نبی دی امت تے کہ جڑا 40 کروڑ سال دا عابد سی ایک سجدہ چھوڑے تے شیطان لعین ہو جائے۔ فرمایا کہ شیطان ڈٹ گیا، اپنی غلطی تے ڈٹ گیا، اللہ نے لعنتی بنا دیتا۔ واری آ گئی انسان دی تے آدم دی۔ توجہ میرے وال، ایک شیطان نے نافرمانی کی تھی، ایک اللہ دی تقدیر دے مطابق جناب آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، شجر ممنوعہ کھا لیا، تقدیر وہ بھی اللہ دی سی۔ اللہ نے فرمایا آدم زمین تے اتر جا، حضرت حوا بھی زمین تے آ گئیاں، آدم علیہ السلام بھی زمین تے آ گئے۔ حضرات کتاباں پڑھ کے ویکھ لو، جناب آدم علیہ السلام 350 سال روندے رہے۔ کتنے؟ 350 سال آدم علیہ السلام روندے رہے کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما لے۔ 350 سال آدم علیہ السلام روندے رہے۔ 350 سال تو بعد خیال آیا تے دعا کیتی، ایک دعا قرآن چے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سیدھے برباد ہو گئے۔ ویسے ہی میرے مولا رحم فرما تے نالے دعا کیتی، اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ 350 سال ہو گئے نے تیری بارگاہ وچ رونے ہاں، مولا واسطہ ہی تینوں تیرے حبیب محمد دا میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی آدم تو محمد نو کی میں جاننا ہے، حالت محمد آیا نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ جدو تو میرے وجود وچ اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جدو تیری روح میرے جسم وچ آئی تے میں اکھ کھولی تے سر چکیا تے جنت دے دروازے تے جتھے تیرا نام لکھیا سی نال محمد دا نام لکھیا سی، جنت دے درختاں دے پتیاں تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیا سی، جنت دی حوراں دی پیشانیاں تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیا سی۔ کہ مولا اج میرے دل وچ خیال آیا ہے جنوں رب نے اپنے نام دے نال ملایا ہے خورے رب دا کنا پیارا ہوئے گا، تے مولا واسطہ ہی تینوں اس پیارے دا میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی آدم جتنا وڈا وسیلہ تو دیتا ہے، اگر تو اپنی ساری اولاد دی بھی بخشش منگ دا تے محمد دے صدقے سارے نو بخش دینا۔ آدم علیہ السلام آپ توبہ وال آ گئے، شیطان ڈٹ گیا۔ ہن میرے وال غور کرنا، غلطی ہو جانا کوئی وڈی گل نہیں، انسان کو گناہ ہو جاندہ ہے، انسان ہوندہ ہی او وے جدے کو خطا ہو جائے تے پھر خطا تو بعد ادو تے ڈٹ جانا، ادو تے قائم رہنا۔ گناہ تے قائم رہنا اے شیطان دا کام ہے، گناہ تو بعد توبہ کر لینا اے انسان دا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا ہوندہ نا مومن، کون جی؟ مومن۔ سرکار فرمایا اگر ماڑا جیا بھی گناہ کر لوے نا، ماڑا جیا، ہن ماڑا یا چنگا تے ساڑے واسطے ہے نا، جدو رب دی بارگاہ دے اندر گناہ بندہ لے کے جائے گا پھر او تے اپنی شان دے مطابق دیکھے گا نا کہ بندہ کتنا بڑا گناہ کر گیا ہے۔ بندے کوئی ایسے ہوندے نے اج کل پتہ ہے کہ تھوڑا جہا پڑھیا لکھیا دور آ گیا نا تے بندے کہندے نہیں میں تے جی بڑا سٹیٹ ورڈ بندہ، میں تے جی سامنے منہ تے گل کر دینا تے اچھا جی تسی غصہ نہ کرو تے ایک گل کرا جدو گل ہی غصے والی ہے پھر تو کر ہی نہ۔ بندے سمجھدے نے نمازاں دیاں پنڈا بن کے تے جنوں مرضی جو گل کر دو تے رب راضی ہو جائے گا، نہیں، نمازاں دا اپنا مقام ہے، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے، دا دے جو کچھ ٹائندا، پر کسے دا دل نہ ٹائیں، اور رب دلاں وچ رہندا۔ تو سٹیٹ ورڈ ٹھیک ہے، تو صاف گوئے ٹھیک ہے، تو منہ تے گل کرنے ٹھیک ہے، پر خبردار او گل نہ کری جیڑی کسے دے کلیجے نو چیر جائے۔
خدا دا بھی غضب ہوئے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہوئے گا۔ جے گل کرنی تے کسی نال او کر جے دے دل نو حوصلہ ملے، خدا بھی راضی تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے جی۔ اے ساڈے وچ نا بڑی تبدیلی ہے جی، میں جی منہ دے تے گل کر دینا، اچھا بندے پتہ کی کردے نے، بندے کہندے نے جی تسی ناراض نہ ہوو تے ایک گل کراں، یہ دا مطلب ہے انہوں پتہ ہوندا بھی اس گل نالے ناراض ہوئے گا، یہ دے دل نو تکلیف پہنچے گی، تے جدو گل ہے ہی تکلیف والی تے تو نہ کر خاں، او تے جڑی تکلیف برداشت کرے گا ہو سکتا ہے کہ تیری اس گل دے نال تیری اپنی آخرت برباد ہو جائے۔ دیکھنا گناہ جڑا گناہ دا تعین تو تے میں نہیں کر سکدے، اللہ او کریم ایسا ہے جے چاہے تے ایک بدکار عورت نو کتے نو پانی دے قطرے پیونی ہویا بخش دے وے، جے او چاہے تے بڑی تہجد گزار بھی سی۔ یہ دونوں حدیثہ بخاری وچ موجود نے۔ ایک عورت جڑی بدکار ہے، فاحش ہے اور فاجرہ عورت ہے، جاندی ہے پئی تے دیکھیا کتا، اے حدیث پاک دے الفاظ نے کہ کتے دی زبان باہر ہے تے کتا تڑپ رہا ہے تے مٹی چٹ رہا ہے، گلی مٹی چٹ رہا ہے۔ دل وچ خیال آیا کہ اے وی تے روح والی چیز ہے نا، نبی پاک سرکار نے فرمایا کسے درخت نو بھی پانی دے دینا اے بھی صدقہ جے، درخت وچ پانی پا دینا اے بھی صدقہ جے۔ انہیں کہ ہے تے جانور نا، او دے کول برتن نہیں سی، صحیح بخاری حدیث ہے، میرے نبی فرمایا انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا۔ میرے ول غور کرنا، گلاں اے ہوندیاں نے سٹیٹ وائز کہ حق بیان کر دیتا جائے چاہے کسی نو تکلیف ہوئے۔ میں جدوں یہ حدیث پاک پڑھی نا تے اج تک میں بڑا خوف وچ رہنا، خوف وچ۔ بدکار عورت سی پر انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا، حدیث میں بھی کھانا صحیح بخاری دا عربی نسخہ میرے کول موجود ہے۔ اس عورت نے دوپٹہ اتاریا، اپنے دوپٹے دے نال اپنا موزہ بنیا، جتی موزہ بنیا، کھوہ وچ لٹکا کے پانی دے چند قطرے کڈے تے اس کتے نو پیائے۔ آواز آئی فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہوں بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بخاری دے ایسے چیپٹر حدیث ہے، سرکار فرمایا کہ ایک عورت سی بنی اسرائیل بڑی عبادت گزار، قائم اللیل ساری رات قیام کرے، وصائم الدہر دن نو روزہ رکھے۔ فرمایا کہ ایک بلی نو انہیں بن چھڑیا، توجہ ہے، بلی نو بن چھڑیا۔ حدیث کے الفاظ نے سرکار فرمایا جے چھڑ دیندی تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی چیز کھا کے بلی زندہ رہندی۔ انہیں جدو بلی نو بن چھڑیا تے بلی بجی تے مر گئی۔ میرے نبی فرمایا کہ اللہ نے ساری عبادتوں دے منہ تے مار کے جہنم میں بھیج دیتا۔ گناہ دا تعین تو تے میں نہیں کر سکدے، مالک چاہے تے سیر تو پیروں تک لتھڑے ہوئے نو بخش دے وے، مالک چاہے تے نمازیاں دی گردن مروڑ دے وے، لیکن یاد رکھنا میرے نبی فرمایا مومن جڑا ہوندے نا، مومن ایک مکھی جتنا گناہ کر لوے نا، مکھی جتنا انہوں انج لگتا ہے جی میں پہاڑ دے تھلے آ گیا ہے، جی میں پہاڑ او دے اوپر ہے، پہاڑ دے تھلے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ جب تک اس گناہ تو توبہ نہ کرے انہوں چین نہیں ہوندا۔ تے سرکار فرمایا جڑا ہوندا نا منافق، میرے نبی فرمایا پہاڑ جتنا بھی گناہ کر لوے نا، پہاڑ جتنا، سمجھتے ہیں مکھی نک دے اوتے بیٹھی ہے تے اڑ جائے گی، او دے سامنے گناہ دی اہمیت کوئی نہیں ہوندی۔ مومن ہوندا ہی ہوئے کہ مکھی جتنا گناہ بھی کر لوے تے بے قرار تے بے چین ہوندا ہے۔ تے جڑی گل میں کردہ سا پیا نا، سانو ذرا غور کرنا چاہیے کہ عورت کتے نو پانی پیا کے بخشی جائے۔ تسی سوچ سکتے ہو کہ انسان نو پانی پیان دا اللہ کتنا اجر عطا فرماندا ہوگا؟ سبحان اللہ اچھی بولنی سی ذرا، میرے واسطے نہیں، تسی سبحان اللہ آکھو، اللہ کرے اے آکھن دے بدلے اللہ تواڈے ماں پیو نو بخش دے وے، ہیں جی انسان نو۔ تے دوسری گل جڑی میں جدوں تو حدیث پڑھی ہے مینوں 22 سال ہو گئے نے کہ میں اس حدیث تے لطف وچ پھرنا، او تے کنجری سی، بدکارہ عورت سی، بدکارہ ہو کے بھی دوپٹے دا ذکر ہے، بھی دوپٹہ پا کے جاندی سی پئی، تے اج نبی پاک دا کلمہ پڑھن والی ہوئے، تے اج جناب حضرت سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا دی کنیز تے اپنے آپ نو خدمت گزار کہن والی ہوئے،
تے سر تے دوپٹہ نہ ہوئے تے فیصلہ پھر سانو خود نو کر لینا چاہیے کہ اسی کس مقام تے کھلوتے ہوئے ہیں۔ اس امت دی بدکارہ عورت بھی دوپٹہ پاوے تے میری بیٹی میرے پیچھے موٹر سائیکل تے بیٹھی ہوئے تو دے وال ہوا وچ اڑدے ہون، خدا دی قسمیں نہ میرے اوتے رب دی رحمت ہو سکتی ہے نہ میرے گھر دے اوتے رب دی رحمت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ رحمت انہاں گھراں دے اوتے ہوندی ہے جڑے لوگ خدا دے بھی فرما بردار ہوندے نے، مدینے والے مصطفیٰ دے بھی فرما بردار ہوندے نے۔ ہے جی اے انالیسز اور موازنہ سانو خود نو کر لینا چاہیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہو گئی، پتہ لگا کہ جڑا مومن ہوئے جدو گناہ ہو جائے تے انسان گناہ تے قائم نہیں رہندا، انسان گناہ تو توبہ کردہ ہے، اللہ دے حضور روندہ ہے، گڑ گڑاندہ ہے۔ میرے ذہن چ گل آ گئی تے بڑی خوبصورت گل ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی، حضرت جناب امام حسن مجتبی نبی پاک دے پتر نے، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا دے لخت جگر نے، مولا علی دے نور نظر نے، حضرت امام حسن مجتبی۔ جے تسی بولو سارے میرے نال تے میں ایک جملہ بولنا، اس جنے دی شان کی بیان کرا جنہیں محمد دے موڑیاں تے سواری کی ہوئی ہے جی، اس جنے دی کی شان بیان کرا جنہوں محمد نے اپنی زبانہ چسائیاں ہوئیاں نے۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ تشریف فرمانے، نال کوئی خادم بھی بیٹھا ہے، ایک بندہ آ گیا تے کہندا حضور میں پریشان ہاں تے مینوں کوئی وظیفہ دسو کہ میرے رزق وچ برکت نہیں ہے، غربت ہے، گھر دے وچ فاقے نے۔ امام حسن مجتبی آپ نے فرمایا تو استغفار پڑھیا کر، ٹھیک ہے بھائی، توبہ رجوع کریا کر، استغفار پڑھدا رہیا کر۔ تھوڑی دیر گزری تے ایک بندہ ہور آ گیا، انہیں کیا حضور لا علاج مرض لگے ہے، حکیمہ طبیبہ نے بڑے علاج کیتے نے لیکن میرا مرض نہیں جا رہا، مینو کوئی عمل دسو۔ حضرت امام حسن آپ نے فرمایا بھی تو بھی استغفار کریا کر۔ بندہ ایک تیسرا آ گیا، حضور میری اولاد نہ فرمانے، فرمایا استغفار کریا کر۔ بندہ ایک چوتھا آ گیا، حضور میرے گھر میں برکت نہیں، گھریلو نہ چاکیے، ہر ویلے لڑائی جھگڑا ہے، آپ نے فرمایا تو بھی استغفار پڑھیا کر۔ بندے چلے گئے، جڑا خادم بیٹھا سی انہوں نے ہاتھ بن لے، انہیں کیا حضور جے مہربانی ہوئے تے گل دی ذرا ونڈ کر دو، 4 مختلف تکلیفاں والے بندے آئے نے، تسی ایکو ہی عمل دسیا ہے، ایدی کی وجہ ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی آپ نے فرمایا کہ 4 مختلف تکلیفاں والے بندے آئے سن نا، تے کوئی بھی تکلیف بندے تے آوے تے اودے گناہ دی وجہ تو ہوندی ہے، بندہ اپنے عملہ دی سبب پکڑ وچ آندا ہے۔ جدوں اے توبہ استغفار کرن گے نا، جدوں رب دی بارگاہ وچ توبہ قبول ہو گئی، انہاں ساریاں دی تکلیفاں ختم ہو جان گیاں۔ پتہ لگا اج اسی جڑے جڑے مسئلے وچ پھسے ہاں تے شکار ہاں، ساڈے اپنے اعمال دا بدلہ ہے۔ توبہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جہدے وچ بندے دی دنیا بھی سنور جاندی ہے، اللہ بندے دی آخرت بھی سنوار دیندا ہے۔ اللہ بندے دی آخرت۔ ٹائم قریب آ گیا تے میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہنا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ توبہ دیاں کنیاں شرطاں میں دسیاں سی جی؟ بولو بولو ذرا بولو، شرمایا نہ کرو، دین دے کم وچ نہ شرمایا کرو۔ کنیاں شرطاں میں دسیاں جی؟ 3 شرطاں۔ سب تو پہلی کہ اپنے گناہ نو من لینا، پھر دوسرے نمبر تے او دے اوتے شرمندہ ہونا، پھر تیسرے نمبر تے اللہ دی بارگاہ وچ اپنے آپ نو پیش کر دینا کہ میرے مالک جو بھی ہو گیا تیری رحمت دی حد کوئی نہیں، میرے گناہاں دی پھر بھی حد ہو سکتی ہے، میرے اوتے رحم فرما۔ اللہ فرماوندا ہے کسے نو دسن دی لوڑ نہیں، دل وچ شرمندہ تو ہو جا، میں رب تیری بخشش دا اعلان فرما دیاں گا۔ شرمندہ تے ہو نا، ذرا اعتراف تے کر، من تے صحیح کہ میرے کول گناہ ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، تے موسیٰ علیہ السلام او نبی نے جنہاں نو کلیم اللہ آکھیا جاندا ہے، کہ جنہاں نے اللہ دے نال کلام کیتا ہے۔ بڑی خوبصورت میں روایت پڑھی تے موضوع دے مطابق میرے ذہن چ آ گئی تے میرا دل کردہ میں بیان کر دیاں۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب دی بارگاہ چ عرض کردے نے کہ یا اللہ اج مینوں میری امت دا جڑا سب تو بدکار بندہ کدھرے وکھاویں نا، مینوں پتہ تے چلے کہ موسیٰ کلیم دا امتی ہے
تے کتنا بدکار ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ شہر دے فلاں چوک وچ فجر تو پہلا کھلو جائیں، میرے ول ویکھو تسی، فرمایا کہ شہر دے فلاں چوک وچ فجر تو پہلا کھلو جائیں، جیڑا بندہ سب تو پہلا گزرے گا نا ہاتھ وچ برتن ہوئے گا، دوسرے ہاتھ وچ بچے دی انگلی پھڑی ہوئے گی۔ فرمایا کہ موسیٰ او بندہ تیری امت دا بدکار ترین بندہ ہے، سب تو بڑا فاجر و فاسق ہے۔ او حضرات محترم جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن فجر تو پہلا چوک وچ کھلو گئے نے، انتظار پہ کر دینے کیڑا بندہ ہوندا ہے، وقت گزردا 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 فجر تو پہلا ایک جوان گزریا، او دے ہاتھ وچ ایک برتن ہے، دوسرے ہاتھ وچ بچے نو انگلی پھڑائی ہوئی ہے۔ بندہ جدو گزر گیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے، سارا دن روندیاں روندیاں گزر گیا، اس واسطے کہ جڑا نبی ہوندا ہے، میرے وال توجہ، اتنا ماں پیو اپنے بچے نال پیار نہیں کر دے، اپنے بچے نال اتنی محبت نہیں کر دے جتنا نبی اپنے امتی نال پیار کر دے، جتنی فکر امتی نو اپنے نبی نو اپنے امتی دی ہوندی ہے، جتنا احساس نبی نو اپنے امتی دا ہوندا ہے۔ اگلا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے رونیاں رونیاں گزار دیتا، عرض کر دے یا اللہ میرے امتی دی بخشش فرما دے، میرے امتی دی بخشش فرما دے۔ دن پورا گزر گیا، اگلی رات شروع ہو گئی، پھر دعا واسطے ہاتھ چک لے کہ یا اللہ میری امت دا بدکار بندہ بھی کھا دیتا ہی، ہن میری امت دا سب تو نیک بندہ بھی کھا دے، سب تو صالح بندہ بھی کھا دے، بڑا پرہیزگار بندہ ہوئے جڑا وہ بھی کھا دے، تاکہ میرے دل نو تسلی ہو جائے، میرے دل نو راحت مل جائے، سکون مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ شہر دے جڑے چوک وچ تو بدکار بندہ ویکھیا ہے، اج پھر فجر تو پہلا اسی چوک وچ کھلو جا، جڑا بندہ سب تو پہلا گزرے گا او دے ہاتھ وچ بھی برتن ہوئے گا، انگلی بچے نو پھڑائی ہوئے گی۔ موسیٰ چوک وچ کھلو جا، جڑا بندہ سب تو پہلا گزرے گا او تیری امت دا نیک بندہ ہوئے گا، سب تو متقی بندہ ہوئے گا۔ اگلا دن جناب پچھلی رات ہوئی وڈا ویلا ہویا، اللہ دے کلیم آ کے چوک وچ کھلو گے، انتظار پہ کر دینے کیڑا بندہ اتنا بختور ہے، کتنا خوش بخت ہے جڑا میری امت دا سب تو نیک بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم چوک وچ کھلوتے نے، تھوڑی دیر گزری، میرے وال توجہ، تھوڑی دیر گزری ہے، بندہ اوہی آ گیا ہے جڑا پچھلے دن بچے نو لے کے گزرے ہے۔ اللہ دے کلیم واپس آ گئے، یا اللہ ماجرا کیے، میں بدکار بندہ ویکھنا سی تے اے ہوئی وکھایا، میں نیک بندہ ویکھنا سی تے اے ہوئی وکھایا، یا اللہ کل اے بدکار سی، اج ایک رات گزرن وچ نیک کیویں ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اے میں رب دی رحمت دا وعدہ ہے، اے بندہ جدو بچے نو نال لے کے جاندا سی پیا، اپنے ڈیرے وال پیا جاندا ہے، بچے نو پہلے دن گھروں لے کے ٹریا ہے بدکار ہے، پاپی ہے، گناہگار ہے، کوئی عمل پلے نہیں، کوئی نیکی پلے نہیں۔ بچے نے رستے وچ سوال پوچھ لیا، بچہ ایک نہر نو ویکھ کے کہندا ہے بابا جی اے اتنا زیادہ پانی ہے، اس جناب محترم پانی نو کی آکھیا جاندا ہے؟ ابا کہندا ہے پترا اینو نہر کہندے نے۔ بچہ سی نا، بچے نے پھر سوال کر دیتا، انہیں کہا اتنی وڈی نہر ہے، اس نہر تو وڈی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بندہ کہندا ہے کہ پترا اس نہر تو وڈا دریا ہوندا ہے۔ بچہ سی انہیں پھر سوال کر دیتا، انہیں کہا ابا اس دریا تو پھر وڈی کیڑی چیز ہے؟ اللہ دے نبی کہندے نے رب پیا فرماوندا ہے، اس بندے نے آکھیا پتر سمندر دریا تو بھی زیادہ وڈا ہوندا ہے، سمندر دا کنارہ نہیں ملدا۔ بچہ سی نا، بچے نے پھر سوال کر دیتا، انہیں کہ ابا سمندر تو وڈی بھی تے کوئی چیز ہوئے گی۔ بندے دے دل وچ خیال آیا، او جناب محترم اپنے گناہ سامنے آگے، اپنے پاپ سامنے آگے، اپنے کرتوت سامنے آگے، اپنے گناہ جدو نظرہ میں چاہے، پوری زندگی کدی رب نو سجدہ نہیں کیتا، کوئی عمل چنگا پلے نہیں۔ بندے نے جناب محترم اکھاں وچوں اتھرو بھی آگے، رو کے کہندے بچیا اس نہر تو دریا وڈا، دریا تو سمندر وڈا، پھر سمندراں دے قطریاں تو زیادہ تیرے ابے دے گناہ نے، تیرے ابے دے گناہ سمندر
دوسرا تو بھی زیادہ نے۔ حضرات اس بچے نے پھر سوال کر دیتا، میرے وال توجہ، بچہ کہیں دے بابا اگر تیرے گناہاں تو وڈی بھی کوئی چیز ہے تے او کی ہے، کیونکہ ترتیب تو دسیے، نہر تو وڈا دریا، دریا تو وڈا سمندر، سمندر تو زیادہ تیرے گناہ نے، اس پانی تو زیادہ اگر تیرے گناہ نے، قطریاں تو زیادہ تیرے گناہ نے، پھر کیڑی چیز ہے رب دی کائنات دے اندر جڑی تیرے گناہاں تو بھی وڈی ہے؟ وہ بندہ رو پیا، رو کے بچے دا متھا چوم کے کہندا پترا اگر تیرے ابے دے گناہاں تو وڈی کوئی چیز ہو سکتی ہے تے اور رب العالمین دی رحمت ہو سکتی ہے۔ او تیرے رب دی رحمت یہ جیڑی تیرے ابے دے گناہاں تو بھی وڈی ہے۔ اللہ فرمائے موسیٰ اس بندے نو جدو دل وچ شرمندگی آ گئی نا اپنے کیتیاں تے، جے بندہ کر کے شرما بھی لوے نا، اے بھی بڑی گل ہے۔ اسی ایڈے بے شرم ہاں، ساری زندگی ساری گزر جاندی ہے، کدی سانو شرم نہیں آئی کہ جس رب دا رزق کھادا ہے تے او دے سامنے جدو میں گناہ کرنا، ابے کولو بھی لکاں، ماں کولو بھی لکاں، یاراں بیلیاں کولو بھی لکاں، معاشرے کولو لک کے میں گناہ کرنا، کدی اے بھی خیال آیا کہ رب کولو کیویں لکنا ہے؟ رب دے سامنے جو پیا کرنا تے مینوں شرم نہیں آئی؟ فرمایا کہ اے بندہ شرمندہ ہو گیا، تیری امت دا سب تو وڈا گناہ گار سی، لیکن جدو دل وچ انہوں شرم آ گیا نا، میں رب نو ایڈا چنگا لگیا ہے، میں فرمایا کہ فرشتیوں ویکھ لو، پاویں جتنا وڈا گناہ گار ہے، اے اپنے رب نو بھی جاندا ہے تے اپنے رب دی رحمت نو بھی جاندا ہے، اپنے رب نو بھی جاندا ہے، اپنے رب دی رحمت نو بھی جاندا ہے۔ فرمایا کہ مینوں اے دی ادا پسند آئی ہے، موسیٰ میں اے دے سارے گناہاں نو نیکیاں دے وچ تبدیل فرما چھڑیا ہے۔ فرمایا او تے اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ کہندا دل وچ ارادہ کر کے ویکھ سہی، تو ایک قدم چلے گا میں رب دی رحمت تیرے ول دوڑ کے آوے گی۔ ساڑے گھر اللہ دی رحمت تو محروم نے، سیدھی گل جی، اے ہوندی ہے سٹیٹ فارورڈ گل، اے ہوندا ہے حق۔ جڑے گھر وچ قرآن ہی نہ کھلے اتھے کی رحمت آئے گی؟ جس گھر وچ سجدہ ہی نہ ہوئے اس گھر وچ کی رحمت آئے گی؟ بندے پہنچ جاندے نے پیراں دے کول، پیر جی میرا کم بنیا ہے، پیر نے کھولنا ہے، جنہیں بنیا ہے وہ ہی کھولے گا، رزق دا وارث اللہ ہے، پر جنہیں کھولیا تو او دے وال رجوع کر، تینوں کسے وال جان دی لوڑ نہیں۔ جے رب نے کھول دیتا تے دنیا دار کوئی بند نہیں سکدا، تے جے مالک نے بند دیتا تے کوئی پیر کھول نہیں سکدا۔ شرط اے وے ساڑے مزاج تھوڑے جے بدل گئے نے، اسی کہنے کوئی شارٹ کٹ جیا رستہ مل جائے، بندہ آ گیا تے بڑا پریشان، ساڑے استاد دسن بڑا پریشان، کہے جی استاد جی کوئی وظیفہ دسو، بہت پریشان ہاں، بچہ ملکوں باہر گیا تے 6 مہینے ہو گئے نے ویلا بیٹھا ہے، بیماری ایسی ہے کہ کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کردا، گھر وچ ایک لمحے دا بھی چین نہیں۔ استاد کہندے نے میں انہوں کیا بیلیا 40 دن تکبیر اولا نال جماعت نال نماز پڑھ، 40 دن تو بعد تیرے مسئلے حل ہونا شروع ہو جان گے۔ توجہ ہے، 40 دن نماز تو پڑھ جماعت نال، 40 دن تو بعد تیرے مسئلے حل ہونا شروع ہو جان گے۔ فرمایا کہ 40 دن بعد آئیں پھر تینوں عمل ہور دساں گا۔ کہندے نے 6 سال ہو گئے نے بندہ آ جاوے گا۔ توجہ ہے، 6 سال ہو گئے نے بندہ اج آوے گا۔ اسی کہنے کرنا کچھ نہ پوے، کسے تویز نال ہی کام چل جائے، کسے دم نال کام چل جائے، کسے پھوکے نال کام چل جائے، وہ بھی چل دینے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لوگوں ساڈا اج پیکج بند ہو جائے نا، یا یہ جڑا نیٹ دا کیبل دا کنیکشن ہے، نیٹ نہ ہوئے، فیس بک اور واٹس ایپ دا پیکج بند ہو جائے تے ساہ لینا اوکھا ہو جاندہ ہے۔ کدی اسی اے بھی سوچا ہے کہ قرآن کتنے عرصے تو بند پیا ہے، کتنے عرصے تو قرآن بند پیا ہے۔ ایک قرآن صرف مردیاں تے پڑھن واسطے نازل نہیں ہویا، لوگوں قرآن سر چشمہ ہدایت ہے، قرآن وچ ہر مسئلے دا حل ہے۔ رب نے فرمایا کہ دل وچ شرمندہ ہونا تیرا کام ہے،
تیرے اتے رحمت دی برسات کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ جس گھر وچ توبہ استغفار ہوئے، جس گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے، جس گھر وچ رب العالمین دی ذات نو سجدہ کیتا جائے، اس گھر تے کدی مصیبتاں نہیں آ سکدیاں۔ اج مصیبتاں دا نزول اس واسطے وے، ایک میں شعر پڑھنے تے میں میک چھڑنا، اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے شاعر گزرے نے، رب دی رحمت دا جدو انہوں نے ذکر کیتا نا تے کمال کیتا ہے جناب اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کہنے نے یا رب اینا لوکاں تائی جے میں دس دیا رحمت تیری، فضل تیرے دی میں حد وکھاواں، نالے دساں عنایت تیری، ویکھ کے وسعت فضل تیرے دی، کرے کون عبادت تیری۔ اعظم ڈردا اوے گل نہیں کردا، مت رس جائے رحمت تیری۔ ایک مہربانی کرو، میں ممبر چھڑنا، تسی اتنا دسو بھی اج اے سپیکر دی آواز کوئی پلے پئیے؟ ٹھیک ہے، باقی بھی بولو، دی سیٹنگ کرائیے، ایکو میکو ختم کیتی ہے، سادہ آواز کیتی ہے، کوئی سمجھ آئیے اج گل دی؟ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ اسی پورا ہفتہ محنت کر دیں، کوئی بھی موضوع بیان کرنا ہوئے پورا ہفتہ اسی محنت کر دیں، کیونکہ تسی اپنے اپنے کم دی فکر ہوندی ہے نا، تو سانو بھی اپنے کم دی فکر ہوندی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش اے وے کہ اس تو مزید بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب دے ہوتے اپنا فضل بھی فرمائے، اللہ سب تے رحمت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔